إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بے شمار نعمتوں کا انتظام کیا تاکہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلے اور پوری زندگی اس بات کا عہد کری رکھے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، شیطانی رستے سے بچنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنی۔ یہی انسان کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کچھ علماء نے تقوی کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ ڈر کا کہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن یہ ڈر کا جو معنی ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ڈر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ایک لفظ یوز کیا ہے، خوف، ولا خوف، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، تو خوف الگ ہے، ڈر الگ ہے۔ تقوی کا جو صحیح معنی جو ہے وہ بڑے متراجم اور علماء پیش کرتے ہیں، وہ ہے پرہیزگاری، بچنا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، ساری زندگی پرہیزگاری اختیار کرنا کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی ہم سے غلطی سرزد نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت آئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرو کہ اس کا حق ادا کر دو۔ تو تقوی کا حق ادا کرنا یہ یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یار تقوی کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کون ہے ہم سے جو تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو پھر سورۃ الحج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس طرح اختیار کرو جتنی کی تم میں طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اتنا پرہیزگاری اختیار کرے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے، یعنی ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا مقصد رضا الہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر اس میں ہمارا مقصد اللہ کو ناراض کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو وہ عمل ہمارا دنیاوی عمل ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نمازی ہوں،
اس نماز کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ نماز آپ کے آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ دنیا کے اندر کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس کی مالی مدد کرتے ہیں، لیکن اس مالی مدد کرنے کا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں میرا نام پیدا ہو، دنیا میں میں بتا سکوں میں بڑا سخی آدمی ہوں، وہ آدمی جس کی مدد کر رہا ہوں یہ آتے جاتے میرا احسان کو یاد کرے، آتے جاتے مجھے سلام کرے، اگر یہ میرا مقصد ہے تو پھر یہ جو میری مدد کرنا ہے یہ میری رائے گاہ جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مومن جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہوتا ہے، یا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، بس یہ ہمارے ہر کام کا ہر عمل کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار بن کے مرو۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ سمجھنے والی آیت ہے کہ انسان نے مرنے کا جو سوچا ہے کہ اس وقت جب اس کو موت آئے تو وہ فرما برداری کی حالت میں اس کو موت آئے، نافرمانی کی حالت میں موت نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنا ہر عمل ویسے کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی برائی کا انتخاب کر رہے ہو تو اسی وقت عین اسی موقع پر آپ کو موت آ جائے؟ آپ شراب پی رہے ہوں اور عین اسی شراب کے موقع کے اوپر آپ کو پیتے ہوئے آپ کی موت آ جائے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہیں شراب پی کر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا ہو کہ آپ کسی برے عمل کے اندر زنا کر رہے ہوں اور خیر اسی عمل کے دوران آپ کو موت آ جائے؟ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا۔ تو موت چونکہ موت کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کی پابندی کا کہا گیا کہ ہم نے ہر وقت اپنا ہر عمل جو ہے وہ یہی سوچ کر کرنا ہے، پتہ نہیں اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں آنی، یہ میرا عمل فرما برداری کے اندر ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا پوری زندگی کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ انسان معاشی، معاشرتی، انفرادی، اجتماعی کسی بھی معاملے کا اگر جائزہ لے تو اس ہر عمل میں ہر معاملے میں اسے اللہ کی فرما برداری ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فرما برداری صرف مسجد کے اندر ہوگی، گھر کے اندر نہیں ہوگی، وہ فرما برداری صرف مسجد کے اندر ہوگی، کاروبار کے اندر نہیں ہوگی، وہ فرما برداری ہم مسجد کے اندر کریں گے، اپنے اہل و عیال اور باہر ماحول کے اندر نہیں کریں گے۔ نہیں، ہمیں ہر عمل کے اندر ہر وقت ہر جگہ چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمیں ہے وہ فرما برداری کرنے کا کہا گیا، ہم نے فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر لوگ جس قدر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں، کس قدر اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ نہ تو بڑوں کی عزت کرتے ہیں، نہ ہی بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑے بزرگوں کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے، بزرگوں کی دھوتیاں کھینچی جاتی ہیں، ان کو آوازیں لگائی جاتی ہیں، بوڑھے بوڑھے کر کے پکارا جاتا ہے، ان کی تکذیب کی جاتی ہے، ان کی آواز کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کس آواز کے اندر بات کر رہا ہے۔ ہم نے بڑوں کو برے القاب سے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اپنے سے بڑوں کو جن کی عمر ہم سے زیادہ ہو گئی ہے، ہم نے ان کو غصہ ہو کر اسے ڈانٹ پلانے کی کوشش کر دی ہے کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کا مجھے احترام میرے اوپر واجب ہے۔ نہیں، یہ ہمارا نوجوان جس کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، وہ اپنے معاشرتی زندگی کے اندر، معاشی زندگی کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جٹ گیا ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ یہ نیکی کا عمل ہے یا برائی کا عمل ہے۔ اس الیکٹرانک میڈیا نے اس کو اس قدر غافل کر دیا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان اپنے عہد سے پھر جائے، وہ عہد جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، وہ عہد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس نے کیا ہے، وہ عہد سے پھر جائے، وہ اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اللہ کو بلا کر بلکہ اپنے پیٹ کا فائدہ سوچنا شروع کر دے، وہ اپنے بڑوں کو عزت چھوڑ کر بلکہ ان سے برابری اور ان کی تکذیب کرنا شروع کر دے۔ ہم نے اپنی چال و ڈھال کے اندر فارنر کو یورپین کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔
ہم یہ بھول گئے ہیں کہ مسلمانوں کا پہناوا کیسا ہے، مسلمانوں کی چال دمک کیسی ہے، ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آج کل ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کس قدر برائیاں پھیل گئی ہیں، معاشرے کے اندر لوگ کس طرح ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اگر کوئی کسی کو مارتا ہے یا کچھ برا الفاظ کہہ دیتا ہے تو وہ اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں پار لیتا، بلکہ وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ جو سامنے والا ہے اس کی عمر مجھ سے کتنی زیادہ ہے، اس کی سفید داڑھی آ گئی ہے اور میں اس کا گریبان پکڑے ہوا ہوں، میں اس کو مارنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ یہ بڑھا دیا ہے کہ بڑوں کا احترام کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے کہ آج کا نوجوان دین سے ہٹ کر معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایک تو اس نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، اور دوسری ماں باپ بڑوں کی غفلت ہے کہ انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی۔ وہ تربیت جو ان کو لازمی کرنی تھی، بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک اس کی تربیت کا ذمہ لینا تھا، وہ تربیت کرنا چھوڑ دی ہے ہمارے بڑوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بچہ اپنے ماں باپ کی کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا بچہ اپنے والد کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بات ماننے کے لیے انکار کر دیتا ہے۔ والدین کو اگر کسی بڑھاپے میں ہے، اگر پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، تو وہ بچوں کے چہرے دیکھ کے رہ جاتے ہیں کہ بچہ میرے پاس آئے گا، مجھ سے پوچھے گا ابا جی کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بچہ پاس سے گزر کے چلا جاتا ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن والد کے پاس آ کے اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابا جی تجھے کسی چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے جو ان کی تربیت کرنی تھی وہ تربیت کرنا چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 6 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، ان کی تربیت کرو، تم اس کے بارے میں غافل نہ ہونا۔ اگر تم غافل ہوگے تو دنیا کے اندر تو تم سوچتے ہو کہ انہیں بخار نہ ہو جائے، انہیں کھانسی نزلہ زکام نہ ہو جائے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ آ جائے، کوئی زخم نہ لگ جائے، کوئی خون تو نہیں بہہ رہا میرے بیٹے کا۔ دنیا کے اندر تو تم پریشان ہوتے ہو، لیکن اس آگ، وہ جو قیامت کی آگ ہے، جو کہ بڑی آگ ہے، جو ہمیشہ میں رہنے والا ہے انسان، اس آگ سے بچاؤ اپنے بچوں کو۔ آج دنیا کے اندر تو ہم اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھ سکیں گے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو؟ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور دوسرا، اپنی اولاد سے ہٹ کر ہم نے ان کی تربیت اس لیے کرنی ہے کہ انہوں نے یہ جو کتاب اللہ ہے اس کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس دعوت کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ جو کام ہمارے ذمہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا کے گئے ہیں کہ تم نے اس کی دعوت کو آگے پھیلانا ہے، اس نصیحت کو ہر آدمی تک پہنچانا ہے۔ وہ عمل تبھی کریں گے جب ان کو اس دین کی طرف لایا جائے گا، جب ان کو قرآن کی طرف کھینچ کے لایا جائے گا، تبھی وہ عمل کریں گے۔ اور یہ تربیت کچھ ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی گلاس کے اندر ملا کر اسے پلا دیں اور بچہ فوری تربیت حاصل کر جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے بچپن سے لے کر اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے اور اس کے بڑے ہونے تک آپ کو تربیت کرنی ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل سوچنا ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے سوچنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پیدائش سے پہلے بچوں کا مستقبل، جی ہاں، جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر نیکوکار ہو، علم سیکھنے والا ہو، قرآن کو سینے سے لگانے والا ہو، نیک اور صالح ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو نیک صالح بیوی سے بھی شادی کرنی پڑے گی، تبھی تو نیک اولاد پیدا ہوگی اور اس کی تربیت ہوگی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، سب سے زیادہ جو قریب ہوتی ہے بچے کے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، جو اس کی تربیت کرتی ہے۔ والد کے بھی ذمہ کام ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے، لیکن چونکہ معاش حاصل کرنے کے لیے وہ باہر جاتا ہے، ماں اس کے قریب ہوتی ہے، تو اس ماں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اس کی تربیت کرے گی۔ تو ماں تربیت اچھی تبھی کرے گی نا جب وہ خود مومنہ ہوگی۔ اگر آج ہم مومنہ عورت کو چھوڑ کر مشرکہ عورت سے شادی کرتے ہیں جو دین سے دور ہے، جو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر مشرکانہ عقائد بنائے ہوئے ہے، جو 40ویں کرتے ہیں، جو
جو ہے وہ ختم و درود دلواتے ہیں، جب وہ ختم دلوانے والی ہوگی تو وہ کیسے اپنے اولاد کو بتائے گی، وہ کیسے قرآن کو سینے سے لگائے گی کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مومنہ عورت ڈھونڈنی ہے، اپنی اولاد کے لیے مومنہ عورت ڈھونڈنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 221، وَلَا تَنْكَحُوا، تم نکاح مت کرنا مشرک عورت سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ غلام لونڈی اگر مومن ہے تو وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اور تم ہرگز مشرک مرد سے شادی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ غلام اگر مومن ہے تو وہ بہتر ہے مشرک مرد سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ الذین یدعون الی النار، یہ مشرک جو ہیں یہ تمہیں کہاں بلاتے ہیں؟ آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کس سے شادی کرنی ہے؟ مومنہ خاتون سے شادی کرنی ہے، اور مومن لڑکی کے لیے چاہیے کہ وہ مومن مرد سے شادی کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مومن نہیں ہوا تو کیا ہوا، جس کے پاس مال و دولت تو ہے، یہ ہماری بچی کو خوش رکھے گا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا، اس کے ناز و نخرے اٹھائے گا۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی جو عارضی زندگی ہے، جو جلد ختم ہو جانے والی زندگی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر اس آگ سے کون بچائے گا اس کو؟ مشرک تو اس کو آگ کی طرف لے کے چلا جائے گا، تو اس سے کون بچائے گا اپنی اولاد کو؟ اس لیے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنے بھائی اور خود مومنات کی شادی کریں، مومنوں کے ساتھ شادی کریں۔ آج بہت ساری مومنات گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی مومن کا رشتہ اس کے لیے آئے، لیکن مومن جو ہے وہ اس کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ میری زندگی، میری اولاد کی زندگی نیک ہو جائے گی، نیک اور صالح اولاد ملے گی اسے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا اگر آپ نے اس کے لیے ماں جو ہے وہ نیک نہیں لے کے آئے، مومنہ نہیں لے کے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی تاکید ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ مومن مرد سے کرنی ہے، اور مرد کے لیے ہے کہ مومن عورت سے شادی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں بی بی ہاجرہ کیا کردار تھا ان کی زندگی کا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے ذبح کر دو اگر اللہ کا حکم آیا۔ کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کو بھول جائے گا؟ کون ہے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کو بھول جائے گا؟ نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ مومنہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی کہ پھر وہ مثال بنے دنیا کے لیے۔ آج بھی ان کا نام لے کر کہا جاتا ہے اور ان کی والدہ کی تربیت ظاہر کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 میں فرمایا کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو تمہیں کس سے شادی کرنی ہے؟ دیندار عورت سے شادی کرنی ہے، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی تمہیں جنت میں لے کے جانے والی ہوگی، یہی تمہاری اولاد کی تربیت کرے گی۔ اور پھر جب انسان کی شادی ہوتی ہے پھر اسے چاہیے اولاد کے لیے، مومنہ سے شادی کرنے کے بعد اولاد کے لیے دعا کرے۔ سورۃ صفات سورۃ نمبر 37 آیات نمبر 100 اور 101 میں ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو دعا کرنی ہے اللہ سے، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری دی انہیں ایک لڑکے کی جو بہت ہی بردبار تھا، نیک تھا۔ تو دعائیں کرے اپنی اولاد کے لیے، اور پھر جب اللہ اولاد دے دے تو اس پر شکر ادا کرے۔ اور پھر سورۃ ابراہیم ہے سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 39 میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ تو دیکھو جب آپ کو اولاد ملی ہے تو اس کی کیا کی ہے؟ آپ نے شکر ادا کرنا ہے، مانگنا بھی ہے اللہ سے کہ اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اور مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر بھی میرے فائدے میں ہوگی، اور جب میں مر جاؤں گا تو وہ جو ہے نیک اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ یہ میرے بعد بھی اس دین کی دعوت کو لے کر آگے دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں اور پھر ان کی تربیت کریں۔ تربیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں تربیت میں سب سے پہلے بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کی ایمان کی تربیت ہوتی ہے۔
جب اللہ نے آپ کو نیک اولاد دے دی ہے، ایک اولاد دے دی ہے، آپ کے گھر بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو آپ نے سوچنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اسے توحید کی دعوت دینی ہے، اس کو کلمہ سکھانا ہے جب یہ بچہ پیدا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچہ یہ پڑھو۔ آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب وہ بچے گانا گا رہے ہوتے ہیں، کسی فلم کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، جی دیکھو ہمارا بچہ فلاں ایکٹر کی ایکٹنگ کر رہا ہے، فلاں گانا اس نے زبانی یاد کر لیا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، دینداری کے اندر آگے ہو، یہ ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر فساد برپا کرنے والی نہ ہو، یہ لوگوں کو گالم گلوچ کرنے والی نہ ہو، یہ محلے کے اندر بڑوں کے گربان پکڑنے والی نہ ہو، بلکہ ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کا کردار اچھا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی دعوت اس کے دل میں ڈالنی ہے کہ کل کو یہ بڑا ہو کر اللہ کا در چھوڑ کر کوئی اور در نہ اپنا لے، اللہ کو مشکل کشا سمجھنے کی بجائے کسی اور کو مشکل کشا نہ ماننے لگ جائے، تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھانا ہے۔ اور یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ لقمان کے اندر ظاہر کی ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورۃ لقمان سورۃ نمبر 31 ہے، آیت نمبر 13 ہے، فرماتے ہیں لقمان علیہ السلام، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے بتانا ہے بچے کو، اے بیٹے تو نے اگر فریاد کرنی ہے تو صرف کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمبر 27 آیت نمبر 62 کے اندر، بھلا کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ بے شک اللہ ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے، فریادوں کا سننے والا ہے، چاہے ہم ظاہری کریں، باطنی کریں، دل کے اندر کریں، تو ہمیں کس سے فریاد کرنی ہے؟ اے میرے بیٹا تو نہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے فریاد کرنی ہے۔ اے میرے بیٹے یہ غریب نواز اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی مشکل آتی ہے، کچھ پیسوں کی کمی ہے، تو یقیناً اللہ ہی تمہاری فراوانی کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر ہے، سورۃ نمبر 35 آیات نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام انسانوں، اس میں کسی مومن، کسی مرد، کسی عورت، کسی ولی، کسی بزرگ کی جو ہے وہ مستثنا نہیں ہے، یا ایھا الناس کہا گیا ہے، تمام انسان جو بھی دنیا میں آئے ہیں، موجود ہیں یا آئیں گے، تمام کے تمام انسان، انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، الی اللہ، اللہ کے، واللہ غنی الحمید، اللہ ہی ہے جو غنی ہے، جو حمید ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی غنی نہیں ہو سکتا، کوئی تیری جھولی بھر کے نہیں دے سکتا، کوئی تیری مشکل کے ٹائم مشکل نہیں حل کر سکتا۔ اگر تجھے دنیا کے اندر کوئی مشکل آ گئی ہے تو تیرا مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 17 کے اندر کہ وہ کون ہے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو دور کرتا ہے، یقیناً اللہ دور کرتا ہے اس کو، اور اگر خیر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ بھی ہم نے اپنے بچے کو بتانا ہے، ہم نے یہ بھی اپنے بچے کو بتانا ہے کہ دنیا کے اندر یہ خزانوں کا مالک، یہ زمین و آسمان کی تمام کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے خزانے کسی کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ منافقون سورۃ نمبر 63 آیت نمبر 7 کے اندر، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانے، وَلَكِنْ منافقین، لیکن یہ منافقین جو ہیں یہ نہیں جانتے، زمین و آسمان کے تمام خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ یہ دولت دینا، نہ دینا، زیادہ دینا، کم دینا، جوانی دینا، نہ دینا، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے سب کو، اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 50 کے اندر، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ نے مجھے خزانے دے دیے ہیں، جسے چاہے جھولیاں بھر بھر کے دوں، نہیں، جھولیاں بھر کے دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی جھولی بھر کر دینے والے نہیں ہیں، وہ کسی کے مشکل کشا نہیں ہیں، کسی کی مصیبت، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، تمام خزانے اللہ کے ہیں۔ وَلَا
عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غائب کا علم ہے، میں تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، نہیں، تمہاری پوشیدہ غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ وَإِنِّي مَلَكٌ، اور نہ وَقُولُوا لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اگر تمہیں زندگی کے اندر مدد درکار ہے، کسی ضرورت تمہیں پیش آ گئی ہے، تمہیں مدد مانگنی ہے، تو وہ بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 سورۃ نمبر 1 آیت نمبر 4 کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی کی آگے مدد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی درکار ہے تو تم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یہ بات جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے، یہ ہے ایمانی تربیت۔ اگر ہم بچوں کی کریں گے تو پھر ان کے ذہن میں ہوگا کہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی ہوئی کو بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرام علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء ہے کہ ہم نے اس کے اوپر حرام کر دی ہے جنت جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، مطلب وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر شرک نہ کرے، اللہ سے ہی مانگے، تو اس کو یہ ساری ایمانی تربیت بتانی پڑے گی۔ پھر دوسری جو تربیت کرنی ہے ہم نے بچوں کی، وہ عبادتی تربیت کرنی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کیا میرے بیٹے تو نے اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، جب تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تو نے اپنی جو رضا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی ہے، تم نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا ہے اللہ کے آگے، تم نے اپنی آپ کو گروی رکھا دیا اللہ کے آگے کہ میں بس اب جو کروں گا وہی کروں گا جو اللہ کو راضی ہوگا، میں ایسا عمل نہیں کروں گا جو اللہ کے خلاف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ ہوگی جس کے اندر، نہیں، میں نے وہی کام کرنا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 495 اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کو نماز کے لیے کہو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائے تم نے کیا کہنا ہے؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا ہے۔ اور پھر آگے حدیث میں ہے کہ جب یہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تم اس سے مارو، اس پر سختی کرو۔ آج کون ہے جو ہم میں سے اپنی اولاد کے لیے سختی کر رہا ہے کہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ جب بچپن ہی سے وہ نمازی ہوگا، جب 7 سال کی عمر میں اسے پتہ ہوگا میں نے اللہ کے ہاں سجدہ کرنا ہے، تو کیا وہ نافرمانی کرے گا اللہ کی کسی بھی حال کے اندر؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ ہم نے تربیت کرنا چھوڑ دی ہے، نمازوں سے دور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر دیا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ معراج المومنین ہے نماز، اللہ کی ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت گانا اللہ کے ہاں سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ نماز کے بعد مجھے اگلی نماز میں پھر شامل ہونا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے عصر کے ٹائم، پھر مغرب کے ٹائم کھڑے ہونا ہے۔ تو جب کوئی انسان گناہ کرے گا تو سوچے گا کہ یار ابھی میں اگر نماز کے لیے اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا، کس منہ سے اللہ کی عبادت کروں گا، کس منہ سے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر دوبارہ کبھی اس کے ساتھ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کرتے ہوئے سوچے گا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، ابھی تو میں معافی مانگ کے آیا تھا نماز کے اندر کہ اللہ میں نہیں کروں گا، تو پھر کر رہا ہوں، تو وہ رک جائے گا، یقیناً رک جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، وہ ایسے ہی روکتی ہے کہ اگر تم 5 وقت گانا مسجد میں نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، نہیں، ایسا نہیں کرنا، مکمل نماز اختیار کرنی ہے، 5 وقت گانا نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہی بات سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وعمل بالمعروف،
اور عمل بالمعروف کرو، نیکی کرنے کی دعوت دو، نیکی کرنے کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکو۔ نماز کے بعد جو دوسری ہم نے بچوں کی تربیت کرنی وہ یہ ہے کہ انہیں بتانا ہے کہ تم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا اس دین کو، بلکہ یہ لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس دعوت کو، اس قرآن کو خود سیکھنا ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو کہنا ہے کہ یار لوگوں یہ بری بات ہے، یہ تم نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں کر سکتے، یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ بڑوں کا ادب کرنا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ کے بندے تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کر، ان کے سامنے نہ کھڑا ہو، ان کو برے القاب سے نہ بڑھا، اے بوڑھے بوڑھے کر کے نہ بلا، ان کی دھوتیوں کے اندر پٹاخے نہ چھوڑ، ان کی مذاق نہ اڑا، ان کی آواز کا، بڑھاپے کے اندر آواز اگر لڑکھڑا گئی ہے تو ان کی آواز کا مذاق نہ اڑا، یہ ہم نے انہیں بتانا ہے۔ اور پھر برائیوں سے روکنا ہے کہ برے کام نہ کریں۔ یہ دو چیزیں عبادتی عمل کے اندر آتی ہیں۔ ہم نے انہیں نماز کی تلقین بھی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، اسے عمل بالمعروف کرنے کا بھی کہا گیا ہے، اور پھر کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر، جو بھی مصیبت تجھے آئے اس پر صبر کر۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر صبر تو ایسے جیسے نام کا ہے ہی نہیں، لوگوں کے اندر صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں اس کی کیا مجال، اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، اس کی کیا مجال، اس نے مجھے یہ بات کہہ دی۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کی کتنی عمر ہے، مجھ سے بڑا ہے، اس کی سفید داڑھی آ گئی ہے، وہ اس کے گربان پکڑ لیتا ہے، اس کو تھپڑ تک مارنے کے لیے آ جاتا ہے کہ تو نے یہ بات کی، تو نے میرا فلاں نقصان کر دیا، تو میرا نوکر ہو کر تم مجھے یہ بات کہتا ہے، تو میرا ملازم ہو کر تم نے یہ کام کر دیا۔ بھول جاتا ہے کہ ملازم ہے، لیکن بڑوں کا احترام اللہ نے واجب کیا ہم پر، ہم نے ان کی بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی، بوڑھے کہہ کے نہیں پکارنا، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا شیوا ہے، یہی اخلاق تو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو بتائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم ہو اور وہ بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو، اس کے گربان کو جاتا ہو، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہو؟ نہیں، تجھے کوئی بلا بلا کہہ دیتا ہے، میرے بیٹے صبر کر، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھاڑنے پائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بتانا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کسی خواہش کے پیچھے اتنا مر مٹتے ہیں، اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بس مجھے یہ چیز چاہیے، بس چاہیے، مجھے یہ لے کے دو، رونے لگ جاتا ہے، کچھ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ بیٹا صبر کر، تمہاری جتنی بھی خواہشات ہیں یہ ساری کی ساری پوری ہونے والی نہیں ہوتی، کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو پوری ہو سکتی ہیں، جو میں کر سکتا ہوں، کچھ خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ آج کل بچوں کے اندر صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے، صبر بتایا ہی نہیں گیا، بس تیش میں آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چوریاں کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے بچ کر چھپ کر کوئی گھر کی چیز بیچ دیتے ہیں کہ میرا وہ چیز جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بتایا نہیں گیا کہ میرے بیٹے یہ صبر جو ہے یہ نبیوں نے کرنا جو کہا گیا ہے، یہ نبیوں نے صبر کیا ہے۔ مومن تو صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر خوش ہوتا ہے۔ جو چیز تجھے مل گئی ہے اس پر شکر ادا کر اللہ تعالیٰ کا، اور جو نہیں ملی ہے اس پر صبر کر۔ اللہ کی منشا سمجھ کے اللہ نے مجھے یہ چیز نہیں دی، کوئی منشا ہوگی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں باپ کے اوپر برڈن نہ ڈال، ماں باپ جو دن کے اندر کمائی کر کے حلال و حرام کو دیکھ کر سارا دن محنت کر کے آتا ہے تو اس پر زور نہ ڈال کہ مجھے یہی چیز چاہیے جہاں سے مرضی لا کے دو۔ نہیں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم بچپن ہی سے اس کی تربیت کریں گے، جب بچپن ہی سے اسے بتائیں گے صبر کتنا بڑا جو ہے وہ نیکوکار عمل ہے، صابر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جنت میں ایک دروازہ میں صابر لوگ گزریں گے، تو صبر کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں سے گال نہ پھلا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اسے بتاؤ کہ بیٹے غصے میں گال نہیں پھلانے، تو کسی سے بڑا نہیں ہے، آج تیرے پاس پاور ہے تو یاد کر تیرے سے بھی بڑا کوئی ذات ہے جو تجھ سے بھی زیادہ پاور رکھتا ہے، جو پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ تیرے پاس پاور آ گیا، تو نے اس
بچے کو مارنا شروع کر دیا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اس نے مجھے مار دیا ہے، میرے پر چھینٹے گرا دیے ہیں، تو اس کو تھپڑ مارنے لگ گیا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرنا۔ اپنی پاور کا، اپنی طاقت کا، اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کرنا کہ بھائی تیرے پاس آج جوانی ہے، طاقت ہے، بڑا چھاتی ہے تیری، تو بچے کے اوپر، کسی عام آدمی کے اوپر، کسی غریب کے اوپر ظلم کرے۔ ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے سے بڑا بھی کوئی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس تمام طاقتیں ہیں۔ وہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر تجھے گونگا بنا سکتا ہے، تجھے لنگڑا بنا سکتا ہے، تیرے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں تجھ سے چھین سکتا ہے۔ اس سے ڈر، تب پھر تو چھوٹوں پر رحم کرے گا، تب پھر تو چھوٹوں پہ شفقت کرے گا۔ اور اطراع کرنا چل، اکڑ کرنا چل، یہ زمین کو تو پھاڑ نہیں سکے گا۔ یہ طاقت جو تیری جتنی بھی ہے، یہ زمین کو چیر نہیں سکتی۔ اطراع کے چلنے والے کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں، آج الیکٹرانک میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر لوگ اپنی ویڈیو بناتے ہیں چھوٹی سی اور نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، اور اس میں وہ واک کرتے ہیں، صرف کچھ نہیں ہوتا، چل کے آ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی ایک ویڈیو بن جاتی ہے۔ اسٹیٹس، اپنا ایٹیٹیوڈ اسٹیٹس بولتے ہیں اسے، کہ چلنے کا انداز کیسے میں فخری انداز میں آ رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ یہ ہم نے نہیں بتایا کہ بیٹا اس کو اطراع کے چلنے والا کہتے ہیں۔ یہ مغرور چال ہے، غرور اور تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس طرح چلنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس طرح شہی بکھیرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم نے نہیں انہیں بتایا، اور وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو چڑھا رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ واہ، کیا اس میں جو ہے وہ اپنا شکل و شباہت نکالی ہوئی ہے اس نے۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ایسے یہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹے یہ گناہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اطراع کے چلنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسند صرف اپنا، اس کو پتہ ہے، باقی کسی کی پرواہ نہیں۔ نہیں، اپنے علاوہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بھائی اپنے بہنوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اپنے جو تمہارے قریب لوگ ہیں ان سب کا خیال کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے۔ تجھے نہیں بھی فائدہ پہنچا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ایسے اس کو احسان کرنا کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کا حق اس تک پہنچا دینا جو آج ہم نہیں پہنچاتے، اور دوسرا ہے اس پر احسان کرنا، جو اس کا حق تھا اس سے زیادہ اس کو دینا، یہ ہے اس پہ احسان کرنا۔ اگر کوئی چیز جیسے 10 روپے کی آپ 10 دو گے تو وہ آپ نے حق ادا کیا ہے، اگر آپ اسے 20 دیتے ہو تو آپ نے اس پر احسان کیا۔ اسے احسان کہتے ہیں، یعنی جو حق ہے اس سے بڑھ کر دینا۔ تو احسان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بس اپنے آپ کو نہ دیکھو کہ مجھے یہ مل جائے، میرے پاس یہ ہو، میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ ہوں۔ تیرا محور میں نہیں، بلکہ خدمت ایک انسانی ہونا چاہیے کہ میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے۔ میرے بھائی کے پاس کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، میرے فلاں بھائی کے پاس کیا چیز ہے، کیا ضرورت ہے اسے، کیا چیز نہیں ہے۔ تبھی تو جا کے وہ مسلمان بنے گا، تبھی تو جا کے وہ فرما بردار اور دنیا سے نمایاں ہوگا۔ یہ چیزیں آج ہم نے اولاد کو بتانا چھوڑ دی ہیں، تو آپ نے معاشرے کا حال دیکھ لیا ہے۔ ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہو رہے ہیں، دستے گریبان ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے پہنچا رہے ہیں، معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے ان کی تربیت کرنا چھوڑ دیے، ہم پر وبال آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی چال میں اعتدال رہنا، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز۔ بات کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کر اپنی چال کے اندر، نہ حد سے بڑھ نہ کمزور ہو، میانہ روی، ہر کام کے اندر میانہ روی۔ یہ ایسا میانہ روی کا لفظ ہے، اب زندگی کے اندر اپنے ہر معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کریں، ہر کام کے اندر آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ کھانا کھانا ہے میانہ روی، اگر آپ 1 برکی کھا لیں گے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ کم کھایا آپ نے۔ اب 10 روٹیاں کھا جائیں گے تو آپ نے پیٹ پر ظلم کیا، آپ نے زیادہ کھا دیا۔ میانہ روی کیا ہے؟ جتنی آپ کو بھوک ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑی بھوک رکھ کے کھاؤ تاکہ تمہیں اندازہ رہے۔ ایک تو معدے کے لیے بہت اچھا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں، اور دوسرا تمہیں اندازہ رہے کہ ایک بھوکھا آدمی کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے تو روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رہنا کوئی پسند نہیں کہ میرا بندہ بھوکا رہے، یہ اس لیے ہے کہ اسے پتہ لگے کہ یہ بھوک و افلاس میں گزرنے والے لوگ، یہ غریب کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ خود بھوکا رہیں گے تو دوسروں کو پتہ لگے گا کہ اس کی بھوک کیا ہے، اس کا عذر کیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو یہ بتائیں، یہ تمام تربیتیں اپنے بچوں کی کریں۔ اگر بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ زندگی کے اندر فساد برپا کریں گے، معاشرے میں بگاڑ لانے والے
ہوں گے وہ تمہیں بھی وہ جہنم میں لے کے جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پوچھا جائے گا تمہارے اہل و عیال کے متعلق کہ تم نے ان کی تربیت کی تھی، کیا تم نے ان کو بتایا تھا کہ بیٹا یہ نافرمانی ہے اللہ کی، اس سے بچ جا؟ جب ان کو بتایا ہی نہیں گیا تو وہ کل کیا کہیں گے کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن ہمارا فرض ہے جب دنیا میں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، وہاں پہ انہیں دین کی دعوت دینا، ان کو آداب سکھانا، ان کو بول چال کے آداب سکھانا، ان کو چلنے کے آداب سکھانا، ان کو بڑوں سے بات کرنے کے آداب سکھانا، یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تغابن سورۃ نمبر 64 آیت نمبر 15 کے اندر، اے انسان تیرے لیے تیری اولاد اور تیرا یہ مال آزمائش ہے۔ وہاں پہ لفظ فتنہ کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن علماء نے فتنے کا جو معنی کیا ہے وہ آزمائش کیا ہے کہ اولاد یہ مال تیرے لیے فتنہ ہے، تیرے لیے آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ تیرے مرنے کے بعد یہ تیرے لیے یا تو خیر کا کام کرے گی یا تیرے لیے جو ہے وہ برائی کا سبب بنے گی، اس لیے اس کی تربیت کرو، صرف اس لیے نہیں کہ تیری اولاد ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہ نوجوان نے کل کو اس قرآن کو تھام کر دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ایک مشن لگا کے گئے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرا یہ مشن میرا بیٹا آگے چلائے گا، یہ قرآن کو میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا آگے تک لے کے جائے گا، یہ نسل آگے بڑھے گی، تبھی تو مسلمانوں کے ہاں یہ جو ہے دین آگے تک پھیلے گا۔ میں خود رہا اپنے بیٹے کو نہ سکھایا تو معاملہ تو یہی ختم ہو گیا نا، اولاد نے نہ سیکھا نہ سکھایا نہ درس دیے نہ مسجدوں میں آئے تو وہ تو ختم ہوگی، بس باپ تک ہی نیکی رہی۔ نہیں، آپ نے اپنے کو آپ کو بھی نیکی لگانی ہے اور آگے بھی پہنچانی ہے۔ اور میں اپنے اس بیان کا اختتام کروں گا اس سورت کے ساتھ، سورۃ فرقان ہے، سورت نمبر 25 آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دعا ہے یہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ العین، اے میرے رب میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور انہیں متقیوں کا امام بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی و اکبر۔ امام ساتھی صفحے بنا لیں۔